السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ کیس، ڈائریکٹر سسٹینیبلٹی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اور آپ کے سامنے آج جو ہم پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں UCP TV کی طرف سے، وہ آج جو ہمارا دن ہے ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہمارا جو پرسپیکٹو ہے آج بات کرنے کا وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج کو جب ایڈریس کرتے ہیں ڈرمیٹولوجسٹ، تو ہم آج ہماری جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ وہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کے ایشوز کو، ڈرمیٹولوجی کو جو ہے وہ کس طرح لنک کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کس طرح سے اویئرنیس کیمپینز چلائی جانی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثانیہ جاوید، جو کہ ڈائریکٹر ہیں روسمیٹک لیزر اینڈ ایستھیٹک کلینک کی، اور بورڈ سرٹیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ثانیہ. تھینک یو سو مچ. ثانیہ، مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، جب ہم بات کرتے ہیں واٹر کی، جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ہیلتھ کی، تو آپ کے سامنے ایز اے ڈرمیٹولوجسٹ کیا ایسی بات آتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہاں کیا چیز ہے جو کلائمیٹ چینج جو ہے انسانی زندگی میں سب سے پہلے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو واٹر کی جو ہم بات کر رہے ہیں واٹر ڈے سے ریلیٹڈ، اور دوسرا کلائمیٹ چینج. میں ان دونوں کو یہاں پہ ایڈریس کرتی چلوں گی کہ یہ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ ہماری جو انسانی باڈی ہے یہ مینلی جو اس کا پورشن ہے یہ واٹر بیسڈ ہے. پانی کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو جب بھی پانی کو اگر ہم اس سے دیکھیں کہ پانی سے ہی صرف اگر ہم انٹیک اپنا بہتر کر لیں، ہماری کئی جلدی بیماریاں، کئی اندرونی بیماریاں جو ہیں، چاہے وہ کڈنی کی ہو، چاہے وہ اسکن کی ہو، چاہے بالوں کی ہو، وہ اس سے کریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز، جب آپ پانی نہیں پی رہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشن سے رنکلز، ایجنگ سائنس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹاکسنس بڑھتے ہیں باڈی سے. سو یہ پانی کے انٹیک سے ہی جب آپ اپنی باڈی سے ٹاکسنس کو کم کرتے ہیں، آپ کو اینٹی ایجنگ بینیفٹ بھی ملتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت بھی بہتر ہوتی ہے، اور ایک اچھا آپ کو ایک نیچرل گلو، نیچرل ہر چیز میں آپ کو امپرومنٹ نظر آتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں، اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں آنے والی ہیں اور ویدر میں بہت ایک سخت سی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ جیسے اسکروچنگ ہیٹ اور یہ گرمی کا زور بڑھے گا، اسی طرح سے لوگوں میں ایک کمپلینٹ بڑی کامنلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا کلر ڈل ہونا شروع ہو گیا ہے، ہمارے داغ دھبے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ وہ خواتین اور مرد، وہ لڑکے اور لڑکیاں جن کے چہرے پہ چھائیاں یا فریکلز کا ایشو ہے، وہ ان ایشوز میں مزید پروگریس کر جاتے ہیں، ان کے یہ ایشوز مزید بڑھ جاتے ہیں. سو کلائمیٹ چینج کو امپروو، اس کے ساتھ اگر ہم لنک کریں دونوں چیزوں کو، تو واٹر انٹیک سے سب سے زیادہ ایک تو امپرومنٹ یہ ملتی ہے کہ آپ کی جو ٹاکسنس جو آپ کی دھوپ سے، تپش سے، ان چیزوں سے آپ کی باڈی میں بن رہے ہیں، یہ ڈی ٹاکس ہوتی ہے آپ کی باڈی، اور جب وہ ڈی ٹاکس ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کو نیچرل امپرومنٹ ملتی ہے. اچھا، اب مجھے یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے ہمیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ جو ڈرمیٹولوجی ہم بولتے ہیں، نارملی تو ہم کہتے ہیں نا اسکن کا یہ پرابلم، اسکن کی یہ بات، جب ڈرمیٹولوجی بولتے ہیں تو واٹ آر دا تھنگز وچ آر کاؤنٹڈ، کہ مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں، اور وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کو نارملی آپ ایز اے ڈرمیٹولوجسٹ، ایز اے ڈاکٹر اس کو ایڈریس کرتے ہو؟ اچھا، ڈرم بیسیکلی کہتے ہیں اسکن کو، لیکن ڈرمیٹولوجی ایک چونکہ میڈیسن کی برانچ ہے، ایک سائنس ہے ایسی جو ہیومن ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر نہ صرف ہم ایکسٹرنلی جو ہمارے اسکن، ہیئر، نیلز کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اس کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، بلکہ ہم انٹرنلی بھی اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ کئی ایسی جلدی بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں. تو ڈرمیٹولوجی میں بیسیکلی تمام اسکن، ہیئر، نیل کے ایشوز دیکھے جاتے ہیں، جو آپ کے انٹرنل ایشوز ہوں یا ایکسٹرنل ایشوز ہوں، ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ جی ابھی سمر آنے والا ہے، ہیٹ ویو بھی آ جائے گی، اور ویسے بھی ساؤتھ ایشیا میں جب آپ دیکھتے ہو تو ہر سال جو ہیٹ ویو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت انٹینسٹی سے آتی ہے. تو کیا ایسی بیماریاں ہیں جو نارملی سٹارٹ میں، یا کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو شو ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو سپوز اگر مجھے کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے، یا میرے بچے کو کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے، یا ہمارے کسی ینگسٹر سننے والے کو ایسا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ کہاں سے اس چیز کو سمجھے کہ یہ مجھے یہ پرابلم سٹارٹ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں لاسٹ اسٹیج پہ پہنچے اور ہم پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو وہ ڈاکٹر بھی جب میڈیسن دے گا تو اس نے بھی آہستہ آہستہ صحیح ہونا ہے، تو ایک دم سے لگے کہ اچھا ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا. تو کچھ وہ سمٹمز کو تھوڑا سا اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں. بالکل. جب
آپ کی باڈی ایک نیچرل, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اچھا یہ میرے نیچرل اسکن ہے, یہ میری نیچرل ہیلتھ ہے. اس کے اندر جب بھی آپ تبدیلی دیکھیں جو کہ نارمل نہیں ہے, اس کو امیڈیٹلی ڈاکٹر سے ایڈریس کروائیں. اب چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو سویٹنگ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے فنگس بہت زیادہ گرو کرتی ہے. ایک اسکیبیز چھوت کی بیماری ہے, یہ بہت زیادہ گرو کرتی ہے, کیونکہ یہ وہ بیماری ہیں جو کنٹیجیس ہیں, ہائیلی کنٹیجیس ہیں, ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہیں. اور گرمیوں میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے, کیونکہ لوگ جب سویٹنگ زیادہ ہو یا کپڑے شیئر کر رہے ہیں, کئی لوگ اکٹھے ایک روم میں اگر زیادہ سو رہے ہیں, تو یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیشہ جیسے ہی کوئی تبدیلی دیکھیں کہ کہیں کوئی دانے بن رہے ہیں یا کوئی اسکن کے اوپر نشان بن رہے ہیں یا آپ کے بال اگر ٹوٹ رہے ہیں یا آپ کے ناخنوں میں لائنیں آ رہی ہیں, یہ تمام ایب نارمل چیزیں ہیں. تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ کوئی تبدیلی آپ کی اسکن پہ آ رہی ہے, کوئی رنگت کی تبدیلی, کوئی اس کے اوپر پیچز, ڈرائنس کے پیچز یا خارش کا کچھ ہونا, تو یہ تمام امیڈیٹلی ایڈریس کرنے چاہیے تاکہ یہ پروگریس نہ کریں اور بیماری زیادہ بڑھے نہ. کیونکہ ٹھیک تو وہ ہو جائے گی, لیکن ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم لے کے بھی ٹھیک ہوگی, بٹ الٹیمیٹلی اس میں آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نارملی جو ایک ویو ہے سوسائٹی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بال گر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی موسم کی تبدیلی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ نے ابھی بات کی, مجھے تو اس سے یہ لگا کہ ہاں واقعی اگر کوئی ایسی آپ میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اسکن ڈاکٹر کے پاس یا ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایشوز ہمارے ہیٹ ویو کے ہیں, دوسری طرف مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ اسموک کا ویدر آتا ہے یا یہ جو ونٹر آنے لگتی ہے تو تب بھی لوگوں کو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں. بالکل ان میں اور یہ جو ہیٹ ویو میں آ رہی ہیں, کیا از دیر اسپیسیفک ریزن, مینس ریزن تو ہے ہی, لیکن کیا وہ ڈفرینٹ ہے یا آر دے دا سیم, اور یا وہ کہ اب اس کا موئسچر اس ٹائم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس ٹائم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ اچھا. اسموگ پہ بھی پہلے ہمیشہ یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور نارملی لوگ کہتے تھے کہ اسکن میں اس کا کیا لنک ہے, کیونکہ جب اسموگ کا سیزن آیا, آپ کی سب یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسموگ میں بیسیکلی آپ کی انوائرمنٹ میں پولیوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, وہ اسٹیٹک ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کسی اس ہوا کے ایریا میں سے بھی گزرے ہیں, آپ کی اسکن کے اوپر تمام وہ ٹاکسنز لگتے ہیں, تمام وہ آلودگی لگتی ہے. تو جب وہ چیزیں آپ کی اسکن ہیئر نیلز پہ لگتی ہیں, اس کی وجہ سے اسکن ایشوز بڑھنا شروع ہو گئے تھے, اور لوگ اپنے بالوں کو لے کے, اپنے ناخنوں کو لے کے, جلد کو لے کے بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ایشوز ڈیفینیٹلی آ رہے تھے, لوگوں کو سانس کا مسئلہ, دل کا مسئلہ, یہ تمام چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. بٹ اگر اس کو ہم گرمیوں سے کمپیئر کریں تو گرمیوں میں تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ویدر چینج کی وجہ سے ہمیں اویئرنیس کریٹ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں وہ ایشوز جو ویدر چینج سے آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ جیسے گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو داغ دھبے, جیسے میں نے بتایا, جیسے کہہ لیں کہ چھائیاں ہو گئیں, فریکلز ہو گئی, یہ تمام بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کی رنگت میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہمارے اوزون ڈیمیج کے بعد اسکن کینسر, جو کہ پہلے انگریزوں میں بہت کامنلی دیکھے جاتے تھے کیونکہ ان کی اسکن ٹائپ 1-2 میں فال کرتی ہے, اور ہم بلیسڈ ہیں ود اسکن ٹائپ 3-4 جو ذرا گندمی رنگت ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر پہلے, کیونکہ ہماری اسکن ٹائپ میں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکن کینسر کی ٹینڈنسی نہیں ہے, لیکن چونکہ اب اوزون لیئر ڈیمیج ہو گئی ہے, پولیوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو اسکن کینسرز کی ریشو بھی ہمارے پیشنٹس میں اب دیکھنے میں آتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنی جلد کے اوپر کوئی تل یا کوئی ان وانٹیڈ سی چیز جو اب نارمل آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا تل کوئی اب نارمل گروتھ دکھا رہا ہے, یا کوئی آپ کی کہیں پہ بھی تبدیلی آ رہی ہے اسکن پہ, تو اس کو لازمی ایڈریس کریں, بیکاز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایشوز میں تبدیلیاں کافی زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں, جو پہلے ہمارے ریجن میں نوٹسیبل نہیں تھیں, لیکن اب بڑا فریکوینٹلی دیکھنے میں آ رہی ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایک اور نظریہ یا آپ کہیں کہ نیریٹو آپ کا پوچھنا چاہوں گی کہ بیماری کا بھی اب آپ نے ہمیں بتا دیا, ہم نے ایک امیجنیشن میں ایک لے آئے, یا ہمارے جس کو کہتے ہیں کانشیس میں ایک بات آ گئی, کس وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس کانشیس میں کہیں نہ کہیں آ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات ان ساری چیزوں کی کرتے ہیں, آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے جب یہاں اویئرنیس کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہم آج بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ ایز اے ڈاکٹرز, جب آپ کانفرنسز میں جاتے ہو, جب آپ ورکشاپس کرواتے ہو, جب آپ سرٹیفکیشنز کرواتے ہو, جب آپ خود سرٹیفکیشنز کا پارٹ بنتے ہو, تو کیا وہاں کمیونٹی انگیجمنٹ کے لیے یا کمیونٹی اویئرنیس کے لیے وہ کون سی ایسی چینل ہے یا وہ ایسی کون سا وے ہے جس کو آپ موبلائز کر کے وہ اویئرنیس اگلوں تک پہنچاتے ہو؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آپ ٹی وی پہ جا کے بات کرتے ہوں گے, آپ ریڈیو پہ جا کے بات کرتے ہوں گے, آج ہمارے پاس ٹی وی ریڈیو پہ آپ بات کرنے آئی ہوئی ہیں, اور کوئی ایسی چیز آپ لائک
مطلب میں لیٹ می ریفریز مائی کوشچن کہ آپ کی جو آپ کا پریسکرپشن پیڈ ہوگا کیا اس کے بیک آف دا پیج پہ کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے, کیا ایسا ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ سجیسٹ کرتی ہو کہ ہمیں کرنی چاہیے, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل, آئی گیٹ یور پوائنٹ, کیونکہ ہم بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ہم. تو جب بھی آپ نے جیسے کہا کہ جتنی ہماری ٹریننگ جو تمام چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی ایک انٹرنیشنل پروٹوکالس فالو کیے جاتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ وہ چیزوں کے پروس اینڈ کونس بتاتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ سائڈ افیکٹس آئیں گے تو کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے اور آگے کیسے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. سو ان مائی پریکٹس واٹ آئی ڈو, آئی آلویز when my patient jump into my clinic, تو میں ان کے اٹینڈنٹس کو بھی ساتھ بلاتی ہوں, اینڈ آئی ٹیل دیم کہ ان کو میں سمجھا رہی ہوں لیکن یہ آپ کے لیے سننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اوور آل ہیلتھ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں. تو آئی تھنک کیونکہ تھوڑے سے لیول پہ اگر ہم شروع کریں گے تو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کر کے سمندر ہو جاتا ہے, تو اس طریقے سے آئی تھنک کہ جب ہم ایک ایک بندے کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کے ساتھ 2 لوگ اور ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ آگے 10 لوگوں کو جا کے بتائیں گے. سو آئی تھنک بینگ اے ڈاکٹر ہم لوگوں کو ایسی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تمام پروٹوکالس فالو کرنے سے آپ کی لائف میں بہتری آ سکتی ہے. وہ پروٹوکالس کیا ہیں؟ اگر تو ایک سمپل سی چیز میں ہم بات کریں, آپ کے گھر میں بہت سی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی چیزیں ہیں, عام چیزیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, جیسے فروٹس جوسز ہو گئے, گرین ٹی ہو گئی, کافی ہو گئی, چائے ہو گئی, تمام چیزیں آپ کی باڈی کو نیچرلی ڈی ٹاکس کرتی ہیں. پانی کا انٹیک اچھا رکھنے سے باڈی ڈی ٹاکس ہوتی ہے. اب ٹاکسنز زہریلے مادے جو آپ کی باڈی کو سر سے لے کے پیر تک نہ صرف باہر بلکہ اسکن, ہیئر, نیل, آپ کے انٹرنل آرگنس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی باڈی کو ان چیزوں سے ڈی ٹاکس کریں گے, اپنی باڈی سے زہریلا مادہ نکالیں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ کو اینٹی ایجنگ بینیفٹس بھی ملیں گے, آپ کو ہیلتھ وائز ہر چیز میں امپرومنٹ ملے گی. دوسری چیز, ایک ہمیں ایکسٹرنل پروٹیکشن جو ہم آئی تھنک ہر ڈرمیٹولوجسٹ ہی یہ کہتا ہے کہ اپنی اسکن کو سن بلاک لازمی لگائیں. سن بلاک کی کوئی چھٹی نہیں ہے. لائک پیپل کم ٹو مائی کلینک اینڈ دے سے ڈاکٹر صاحب میں تو باہر جاتی نہیں یا میں باہر جاتا نہیں. تو یہ ایک غلط چیز ہے, کیونکہ جب آپ لائٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ارد گرد کیمیکلز بہت سارے ہیں. ایون ہم اپنے ٹیبلز کو دیکھ لیں, ان کے اوپر سے فیومز اکثر نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پالشز ہوتی ہیں. آپ کے لیے سن بلاک لگانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا صبح اٹھ کے آنکھیں کھولنا. آپ صبح اٹھیں, فیس واش کریں, موئسچرائز کریں اور ساتھ سن بلاک لگائیں. آپ کی اسکن کے 50 to 60% ایشوز ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ اور ایڈ آن کر لیں تو کچھ منرل ساتھ ایڈ کر لیں, لیکن ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے کچھ وٹامن ساتھ ایڈ کر لیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ وٹامن ڈی ہے, وٹامن سی ہے, زنک ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل اس کے اچھے اثرات نظر آتے ہیں. صحیح. اچھا, آج میں اسی پروگرام کے حوالے سے جب بات کر رہی ہوں تو میں یہ اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی, تو اس میں جو 3rd گول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویل بینگ اینڈ گڈ ہیلتھ, تو وہ تو ڈائریکٹلی ڈاکٹر ثانیہ آپ کے جس کو کہتے ہیں پروفیشن سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. بالکل. دوسری طرف ہم اگلے گول کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کی طرف جاتا ہے, جو آج ہم جس ڈے کے لیے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے آتے ہیں تو پھر ہم اگلی بات جو دیکھتے ہیں وہ گول 15 ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف آن لینڈ. تو یقیناً یہاں زندہ رہنے کے لیے اور یہاں سروائیو کرنے کے لیے اور اچھی ہیلتھ کے لیے, بلکہ اچھی گرومنگ کے لیے جو آپ ہمارے ینگسٹرز کو جو ٹپس دینا چاہیں گی, میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو مائنر ہیں, جیسے آپ نے کہا سن بلاک لگائیں, اٹس ویری گڈ, بٹ میرا مطلب میں ایز ممبر آف دا سوسائٹی اور سٹیزن آف پاکستان اگر یہ کہوں کہ شاید ہمیں کاسمیٹکس کی بھی اتنی یا ایون سن بلاک کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ جی سن بلاک لوگ لگاتے ہیں, یار پتہ نہیں لگاتے ہیں تو مطلب, بٹ بات یہ ہے کہ واٹ اور ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو سلیکٹ دوز تھنگس. بالکل, یہ بہت اچھا کویشچن ہے کیونکہ ہم روٹین میں بتا رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ایکچولی ایڈریس کرنا بھی نہیں یاد رہا. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ایڈریس اٹ ہیئر. اگر کسی کی آئلی اسکن ہے تو ان کے اندر ہمیشہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے SPF 40 سے زیادہ سن بلاک نہیں لگانا ہے, کیونکہ وہ اسکن کو پھر بلاک کرنا شروع کر دیتا ہے, اور بچوں اور بچیوں میں خاص طور پہ ایکنی, بلیک ہیڈ, وائٹ ہیڈس کا ایشو بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے سیبم کنٹرول سن بلاکس ہوتے ہیں جس کے اندر SPF 40. اب SPF 40 کیسے پتہ چلے گا؟ تو سن بلاک کے اوپر ہمیشہ SPF مینشن ہوتے ہیں. ادروائز جن کی نیچرل اسکن, نارمل اسکن ہے یا کمبینیشن اسکن بھی ہے, دے کین یوز آل ٹائپ جو اسکن کے لیے سن بلاکس ہوتے ہیں, وہ اپنا روٹین میں وہ سن بلاک یوز کر سکتے ہیں. پریفریبل یہ ہے کہ آپ 60 SPF اینڈ ابو یوز کریں. جو باقی تمام اسکن کے افراد ہیں جن کی ڈرائی یا سینسٹیو یا آل کمبینیشن اسکن ہے, وہ SPF 60 اینڈ ابو آپ 100 تک بھی یوز کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے
ڈرمیٹولوجی کی بات کر لی, ہم نے اسکن کی بات کر لی, ہم نے واٹر انٹیک کی بات کر لی. پھر میں واپس اپنے اس کوشچن کی طرف دوبارہ آنے لگی ہوں کہ ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے, ایک تو ہوتے ہیں نا ینگسٹرز, ایک ہے ٹین ایجرز. بالکل. تو ان کو آپ کیا بتانا چاہیے جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں بچے بچیاں, تو جب وہ ابھی دیکھیے ہیٹ ویو پھر آ رہی ہے یا آئے گی, تو ان کو آپ کیا, وہ ایسی کون سی اسمال ٹپس ہیں جو ان کے لیے, مطلب وہ زیادہ کاسمیٹ, آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسکن ہے جو 14 ایئر ٹو 17 تک کا بچہ ہے اور اس کی وہ اس طرح کی اسکن نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کو یوز کرے, تو آپ ذرا اس سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میری پرسکرپشن ہمیشہ, میں جب بھی کوئی چیز پرسکرائب کرتی ہوں آل ایج گروپ کے لیے کم سے کم چیزیں ہوتی ہیں, اور میں ہر ایک کو یہ چیز کہتی ہوں, خاص طور پہ بچوں کو, کہ اپنی اسکن کے اوپر کوئی بھی ہارش پروسیجر, کوئی بھی ہارش کیمیکل نہ لگائیں. کیونکہ کئی بچے میرے پاس آتے ہیں 15-16 ایئرس کے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ مائکرو نیڈل کر دیں, ہمیں آپ لیزر کر دیں, تو ان پہ میں اوائڈ کراتی ہوں. ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ ایسا جینٹل پروسیجر لیں جو آپ کی بیبی اسکن کو اور جینٹل کرے, اس کو خرابی کی طرف, ہارشنس کی طرف نہ لے کے جائے. تو اگر ہم کوئی تھوڑا سا پروسیجر کی طرف آئیں تو کہہ لیں کہ سیفسٹ پروسیجر ایک ہوتا ہے ہائیڈرا فیشل, میڈیکیٹڈ فیشل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز کریکٹ کرتی چلوں گی کہ لوگ یہ سلون سے, اس طرح کی جگہوں سے کراتے ہیں. اٹس ناٹ اے سلون پروسیجر, یہ میڈیکیٹڈ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر یا ڈاکٹر کی سپرویژن میں ہمیشہ یہ کرائیں. دوسری چیز جو آپ کے گھریلو اگر میں ٹپ دینا چاہوں تو یہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ اچھا کوئی بھی موئسچرائزنگ فیس واش لیں یا سوپ لے لیں بے شک آپ. اس کے بعد جب بھی آپ چہرہ واش کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, آپ شاور لیتے ہیں, تو 2-3 ڈراپس موئسچرائزر کے, واٹر بیسڈ موئسچرائزر کے آپ نے چہرے پہ لگائیں اور ساتھ سن بلاک کا استعمال کریں. واٹر بیسڈ موئسچرائزر بھی ہوتے ہیں, آئل بیسڈ بھی ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ واٹر بیسڈ ہے؟ جب آپ اپنے موئسچرائزر کی باٹل پہ دیکھیں گے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں مینشنڈ ہوتی ہیں. اور یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی روٹین میں رکھتے ہیں تو ٹرسٹ می 60-70% اسکن ایشوز آپ کے وہیں پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اب چلتے چلتے, کیونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے کے بھی آخر میں پہنچنے لگے ہیں, مجھے یہ بتائیے ثانیہ کہ ہم اگر ایک انیشیٹو لیتے ہیں کہ جی چلو آؤ مل کے یہاں کی یوتھ کو, یہاں کے ینگسٹرس کو کچھ بتاتے ہیں, بالکل, تو ان کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے ہمیں کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے کمیونٹی میں بھیجنا پڑے گا؟ بالکل. یا پھر ہمیں سب کے لیے ہی کوئی ایسی کیمپین بنانا پڑے گی, یا ہمیں ساتھ میں, جیسے اب دیکھیں نا, اب آپ کے کلینک اگر ہم جاتے ہیں اور ہم وہاں دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت کلینک ہے, بہت اچھے سے وہاں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, بڑی اچھی آپ کی جو سسٹینیبل پریکٹسز کو آپ دیکھ رہے ہو, ویسٹ کی مینجمنٹ میں نے دیکھا بہت اچھی جا رہی ہے, چیزیں بڑی اچھی ہیں, جو ویسٹ آپ جو جس کو کہتے ہیں کہ بنز ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کو سیگریگیٹ کر رہی ہیں. تو اس کو بھی تو جب آپ اپنا پرومو کرتے ہوگے یا آپ اپنی ایڈ دیتے ہوگے, تو وہ چیزیں بھی جب آپ, میرا یہ کہنا ہے یا میرا اوپینین ہے کہ اگر اس کو بھی ساتھ لے کر اگر آپ دکھا دیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ماڈل کے طور پہ, ایک سمبل کے طور پہ نیٹ زیرو کی طرف جانا شروع کر دیں گے. سرکولر اکانومی کیسے ہماری جو ہے وہ ہم اگر کوئی چیز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, گیسز ہیں, فیومز ہیں, آپ نے بات کی ہے, وہ چیزیں ہیں, تو اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے تو میں نے آپ کا وہ ایک انیشیٹو دیکھا, آپ نے مجھے اس دن بتایا جب میں آپ کو انوائٹ کرنے لگی تھی, تو آپ نے کہا کہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم رستے میں جا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بچے ہیں یا کوئی چھوٹی سی آبادی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کچھ پلانٹس ڈگی میں رکھ کے لے جائیں اور ان کو دے دیں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی یہ ایسے انیشیٹو ہیں جو آپ خود کرتی ہو, لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ایز اے ڈاکٹر اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح سے کوئی طریقہ بنائیں, یا جیسے آپ کہتے ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہم اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آج کیونکہ 23 کل بالکل 23 مارچ جو ہے اس کی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دینے لگے ہیں, تو وائی ناٹ دس ڈسکاؤنٹ از گوئنگ ٹو بی کاؤنٹڈ. انہیں کہیں کہ جی آپ آتے ہوئے 2 درخت لگاتے آئیے گا کہیں پہ پودے, اور ہمیں اس کی تصویر لے آئیے گا, ہم آپ کو یہاں 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل, یہ آپ کا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا. آئی ول ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ اٹ, کیونکہ یہ ایک
کہہ لیں صدقہ جاریہ ہے, ساری زندگی کام آئے گا یہ چیز, اور یہ ہمارے کام تو آئے گا لیکن ہماری اگلی نسلوں کے بھی ایک چیز کام آئے گی, ہماری انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی. تو یہ بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کے لیے منتھ میں 1 بار یا 2 بار اویئرنیس کے لیے ایک لیکچر کیمپین جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو, ہم وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ سکے. لیکن اگر ہم کلائمیٹ کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کریں تو ڈیفینیٹلی مجھے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا لگا, اینڈ آئی ٹوٹلی اپریشیٹ اٹ, کیونکہ یہ آئی تھنک کہ یہ صرف اتنا سا انیشیٹو لینے سے ہم بہت بڑی ایک چینج کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. جی تھینک یو. اچھا جاتے جاتے کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ بالکل جی, آپ اپنی ڈائٹ کو نیچرل رکھیں اور پانی کا انٹیک اچھا رکھیں. ابھی رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا تو پھر آپ سے ایز اے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلینک آئیں تو ہم تھوڑا سا نیوٹریشنسٹ سے بھی ملیں. بالکل بالکل, کیونکہ آپ جب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں دسترخوان بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, چٹپٹی چیزیں اور پکوڑے, ان تمام چیزوں سے, آئلی چیزوں سے خاص طور پہ. تو آئلی چیزیں ضرور کھائیں لیکن تھوڑا اعتدال میں رہتے ہوئے, اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس لے کے چلیں, کیونکہ رمضان کی اوور ایٹنگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کو 3 سے 4 مہینے بعد اپنی ہیلتھ پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے, اس کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اپنی ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں, افطاری کے وقت اور سحری کے وقت بھی, اور اپنا خیال رکھیں, بڑوں کا بھی خیال رکھیں ساتھ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ثانیہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ آج ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے پروگرام, جو کہ کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھا کہ جب آج کا جو تھیم ہے وہ ہے بی دا چینج, اور جب ہم ڈرمٹولوجسٹ سے بات کرتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے موبلائز کرتے ہو یہ جو امپیکٹ فل ہیلتھ ایشوز ہیں اس کو, تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں, کس طرح سے اویئرنیس کیمپینز جو ہیں ان کو جو ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سوچئے گا, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوا, اگر آپ کا کوئی سوال ہوا, اگر آپ کا کوئی اوپینین ہوا, اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہوا, ہمیں ضرور بھیجیے گا. میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ کیس, ڈائریکٹر سسٹینیبلٹی, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. اللہ حافظ.